السلام علیکم دوستو. ایک دنیا میں ایک چیز لڑائی چل رہی ہے، وہ پیسوں کے پیچھے، پاور کے پیچھے چل رہی ہے. پاور و پیسہ، جس کے پاس جتنی زیادہ پاور اتنا زیادہ پیسہ. اور مسلمز، آپ کے اگزامپل کے طور پہ فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان جو آج ویک ہیں پیسوں سے، پاور سے، ایکچوئل میں میرے حساب سے ویک نہیں ہے، کیونکہ موت اور جان جانا اٹ از فار ایوری ون. اسرائیلیوں کو بھی مرنا ہے، یہودیوں کو بھی مرنا ہے، کرسچنس کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے ایک دن. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جنتیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں واپس جانا چاہو گے، تو وہ کہیں گے نہیں، نہیں جانا چاہیں، کیونکہ اب ان کو جنت مل گئی، ان کو ریزرو سیٹ مل گئی، کون چھوڑ کے جائے گا. کوئی جنتی نہیں جانا چاہے گا سوائے ان کے جو وہاں پہ شہید ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ مجھے پھر سے جنت بھیجیں، میں پھر سے جانے کی تمنا رکھتا ہوں، تاکہ 3 مرتبہ اور شہید ہوں، 3 بار اور مارا جاؤں. کہ ان کا مرتبہ نارمل جنتیوں سے اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ اگر میں 3 بار اور شہید ہو گیا تو میرا مرتبہ اور زیادہ ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے حدیث میں. تو یہی آج ان فلسطینیوں کی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہی چیز ہے کہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، اور موت کے بعد اصلی اس کی دنیا شروع ہوتی ہے. تو موت تو ایک سمپل سی چیز ہے. ہر آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی حدیثوں میں یہی ہے ذکر ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک حدیث میں تو ہے کہ ایک کپڑے کو پھاڑ دیا جائے اور اس کے لاسٹ والا جو دھاگا ہوتا ہے، آخری دھاگا، آپ کا رومال ہے مان لیجیے، اس کو پھاڑ دیجیے اوپر سے، اور لاسٹ کا جو دھاگا ہے اس سے وہ ٹکا ہوا ہے. کہا دنیا اسی طرح سے، اسی دھاگے پہ ٹکی ہوئی، اسی طرح سے دنیا ہے، ایک پھٹے ہوئے کپڑے کے معنی میں. تو آپ لوگ دیکھیے کتنی کم ویلیو ہے اس دنیا کی. اہمیت دیکھیے کہ اسلام کتنا چھوٹا بتاتا ہے. کہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی عزیز ہوتی تو اللہ نافرمانوں کو ایک گھوٹ بھی پانی نہیں پینے دیتا. لیکن کیونکہ اس دنیا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیچڑ ہے دنیا، کچھ نہیں، تو کھاؤ پیو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ بھی کریں، مگر اس کا بھی حساب ہونا ہے، نافرمانوں کا بھی ہونا ہے، فرمانبرداروں کا بھی ہونا ہے. اور وہی چیزیں کہ اس دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں پریشانیاں. میں نے سنا ہے یہ چیز، میں آتھینٹک نہیں بتا سکتا ہے کہ نہیں، مگر فرعون نے ایک عورت کو تیل کی کڑھائی میں ڈال دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے خدا کا ہو اور اس ٹائپ کا، تو میں تمہاری تم کو تمہارے بچے کو چھوڑ دوں گا. تو پہلے اس کے سامنے اس کے بچے کو چھوڑا، جب وہ مر گیا اس کے بعد اس کی عورت کو اس کی ماں کو ڈال دیا. تو آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کی قبر سے گزرے تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. اب مجھے یہ بات کنفرم نہیں پتا، اللہ توبہ اگر غلطی کی ہو تو، مگر یہ چیز نہیں پتا مجھے، کنفرم نہیں معلوم ہے، سنا ہے میں نے یہ چیز. تو یہ دنیا کی سفرنگ جو آج ہو رہی ہے لوگوں میں، غریبی، غربت، مسلمان اس سمے کمزور ہے، نیک مسلمان جو فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بہت ہی نیک ہوں گے، مارے جا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، نہیں. شہید ہونا مسلمان کی زندگی کا سب سے بہتر پارٹ ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے کہ سب کا بدلہ تم کو ملے گا. بہشت جاؤ اور بہشت میں داخل ہو جاؤ، جس دروازے سے جانا چاہو اس دروازے سے چلے جاؤ. یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اللہ کے نام پہ اپنی جانوں کو قربان کیا. اللہ کہتا ہے کوئی ہے جو میرے نام پہ اپنی جان قربان کرے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو ایک سمپل، ایک بہت چھوٹا، ایک سمجھ لیجیے موت ایک بہت چھوٹی چیز ہے ایک مومن کے لیے. تو اب ہم دیکھیں ان لوگوں کو جو حرام کا کما رہے ہیں، حرام کا پیسہ کما رہے ہیں. فار ایگزامپل سود اینڈ جیوز کی جو موسٹ آف دا انکم ہے وہ آپ کی انٹرسٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. انہوں نے ہی یہ انٹرسٹ اسکوائر جو ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے، سود پہ سود، بیاز پہ بیاز، بیاز پہ بیاز، یہ انہوں نے بنایا. اور پوری دنیا ان کے قرضے میں اس ٹائم چل رہی ہے، اسی لیے اس کو حرام کیا گیا، مگر پیسہ ان کے پاس بہت ہے. تو بہت لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یار کچھ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پاس کافی اچھا پیسہ ہے، کافی اچھی ارننگ ہے ان کی، اور ان کو دیکھ کے لالچ کرتے ہیں یار میں مسلمان ہوں، میں جو ہے تھوڑا پیسہ کما رہا ہوں، 10,000، 15,000، 20,000، ذرا سا پیسہ کما کے زندگی کاٹ رہا ہوں. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فاقے تک کیے ہیں پیسے کو کھانے کے لیے، ایک روٹیاں کھائی ہیں، سوکھی روٹیاں اور یہ سب چیزیں کھا کے. اور وہ پیسہ جو تمہیں اللہ کے قریب نہ لے جائے، وہ پیسے سے کیا فائدہ؟ تم لاکھ مرسیڈیز میں گھومو، تم لاکھ اچھے کھانے کھا لو، تمہیں اس پیسے سے کیا فائدہ جو تمہارے دل میں یہ چیز ہو کہ میں کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. یہ بتاؤ، یہ ریگریٹ اچھا ہے یا وہ ریگریٹ اچھا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں مگر میں خدا کو راضی کر سکتا ہوں؟ میں اکثر شاہ رخ خان کو، سلمان خان کو، عامر خان کو دیکھتا ہوں،
جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو میں میرے دماغ میں کوشچن مارک ضرور بنتا ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، کوشچن مارک ضرور بنتا ہے کہ یار یہ آدمی کیا سوچتا ہے من میں. میں ان کو دوش نہیں دے رہا، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے بخش دے، مگر میں ان کی جگہ ہوتا، اگر میں شاہ رخ خان کی جگہ ہوتا، سلمان خان کی جگہ ہوتا، تو میں اس ریگریٹ میں ضرور رہتا، پریشان ہوتا کہ یار سب کچھ ہے مگر اس خدا کی ایک بات تو نہیں مان رہا نا. ڈانس ہے، ناچ ہے، گانا ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، مگر وہ اللہ وہ تو نہیں پسند کرتا نا. تو یہی حرام کمائی کا یہی فائدہ کہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ ڈر رہے گا کہ کہیں میں غلط کر رہا ہوں. اور آپ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن انسان کا دل بولے گا کہ یہ چیز، یہ گواہی دے گا کہ ہاں یہ غلط کر رہا تھا، یہ اس نے وہ غلط کام کیا جو یہ جانتا جانتا بوجھتا ہوا کرتا تھا. ایک اللہ معاف کرتا ہوں چیزوں کو جو نادانی میں ہوتی ہے اور جو انجانے میں ہوتی ہے، لیکن ان کا کیا کہ جو ہے آپ جان رہے ہو اور کر رہے ہو. وہی میں بتایا، میں شاہ رخ کو، سلمان خان کو، شاہ رخ خان کو، ان لوگ کو جب بھی دیکھتا ہوں یہ کوشچن ضرور آتا ہے میرے مائنڈ میں، یار کیسے کیسے ہاؤ از دس پاسبل. آئی ڈونٹ نو، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا. اللہ جس کو ہدایت چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہے چاہتا ہے لے لیتا ہے، مگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میرے ذہن میں یہ ضرور آتی. خیر، میری باتیں آپ کو اگر لاجیکل لگی ہوں تو کمنٹ کریے گا. السلام علیکم. اور کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہو تو